نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت یعنی کہ موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، لہٰذا وہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پہلو پر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون۔ نیز آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم نہیں سوچتے۔ یہ کفار کے مطالبات کا دوسرا جواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی کہ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں اس کے پیغام سے آگاہ کر دوں۔ اگر وہ نہ چاہتا تو نہ میں تمہیں قرآن سکھاتا اور نہ ہی تم اس کے مضامین سے آگاہ ہوتے۔ اس میں میرے اپنے اختیار کی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ البتہ ایک بات کی طرف تمہاری توجہ ضرور دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری سابقہ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم میں نے زندگی بسر کی ہے، میں تمہارے درمیان ہی رہا ہوں، تم ان باتوں سے خوب واقف ہو کہ نمبر 1 میں خود امی یا ان پڑھ ہوں، تمام تر زندگی میں نے کسی کے سامنے جھک کر علم حاصل نہیں کیا، کوئی کلام نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے تم کہنے لگ گئے کہ یہ سب شعراء یا ادبا کی باتیں ہیں اور وہاں سے سیکھ کے آ جاتا ہے۔ نمبر 2 نبوت سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شبہ ہو سکے کہ ایسا کلام کہنا میری جبلت میں موجود تھا۔ نمبر 3 میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی کو فریب دیا، تو تم لوگ میری صداقت اور راست بازی اور دیانت داری کے معترف بھی ہو اور کئی دفعہ اپنی زبانی ایسا اعتراف کر بھی چکے ہو۔ اور ہم نے بہت سے مقامات پہ یہ پڑھا، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آیت نمبر 17 فَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بات تو خود گھڑ لے یا تصنیف کر لے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دے، جیسے کہ مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال تھا۔ ایسا شخص بھی سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اور اگر نبی اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی آیات کا منکر بھی ویسا ہی سب سے بڑا ظالم ہوگا، اور دونوں کے ظلم میں کوئی فرق نہیں۔ آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
يشاءون عند قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اچھا، کفار کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہم نے جو بنا رکھے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، پرستش ہم اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اور یہ کوئی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بارش کا بت بنایا ہوا تھا، کوئی پانی کا بنایا ہوا تھا، اس طرح انہوں نے مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، اور انہیں خوش رکھنے کے لیے بہت سارے اس طرح شرکی عقائد انہوں نے گڑھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کو یہ ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں بھی نہیں جانتا؟ یعنی زمین آسمان سارے کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو یہ کہاں سے یہ ایسی باتیں، ایسے جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ ان سارے شرکی عقائد سے، ان سارے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔ آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کافی مدت تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، پھر اختلاف کر کے فرقے بنا لیے ان لوگوں نے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سیاروں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اور سیاروں کے اثرات انسانی زندگی پر تسلیم کرنے کے بعد ان کے پجاری بن گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا دیے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور توحید کی سیدھی رات کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پر گامزن ہو گئے۔ اور پہلے سے طے شدہ بات کیا تھی جو یہاں پہ ذکر ہے؟ وہ بات یہ تھی، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں فوری طور پر سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ بات پہلے سے مشیت الہی میں نہ ہوتی تو جب کچھ لوگ کوئی نیا فرقہ بناتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں فوراً آ کر تباہ کر دیتا، اس طرح یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو دارالامتحان بنا رکھا ہے، اور آخرت میں وہ سب بتا دے گا جو یہ شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اس کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ اب کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی حسی معجزہ لائیں، حسی معجزہ جس کا کفار مطالبہ کر رہے تھے، مثلاً یہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، اس سرزمین سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑے، ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمیں حقیقت حال سے مطلع کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مطالبہ کچھ اس لیے نہیں تھا کہ جو ہی وہ معجزہ دیکھ لیں گے وہ ایمان لے آئیں گے، وہ کئی طرح کے معجزات دیکھ چکے تھے جو ایمان لانے کے لیے کافی تھے۔ مثلاً قرآن پاک تو بذات خود سر فہرست ایک معجزہ ہے۔ ان کافروں کے مطالبہ معجزہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں جو نشانیاں آ چکی ہیں وہ تم نے بھی دیکھ لی ہیں اور میں نے بھی دیکھ لی ہیں، اور جو آنے والی ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، لہٰذا تم بھی ایسے آنے والی نشانی کا انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔